رات کے سما اور ٹھنڈی ہوا سے ماحول بہت پرسکون تھا، مگر گہری خاموشی اور سکوت سا ماحول میں تاثر دے رہا تھا۔ حسنال حسن آرا کو میڈیا کے ذریعے سے پولیس کے حوالے کر چکا تھا، مگر ہسپتال سے وہ وقار غائب تھا۔ اس نے جوسز اور فروٹ گاڑی سے نکالا اور جلدی سے باہر نکلا تھا۔ بوڑھے بالوں والی بلی کا تصور اس کے خیال میں آیا تو چہرے پہ بڑے دنوں بعد وہ مسکراہٹ آئی جو اسے برسوں سے روٹھی تھی۔ صبح اس کی ضد پہ اس کا دل تو دکھا تھا، لیکن اس کے بوڑھے بالوں والی بلی اس کے پاس تھی، جب اب اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ویسے تو وہ صبح سے پریشان تھا، سارا دن کام کے تھکن سے ایک تو برا حال تھا۔ وہ سب سے پہلے کچن میں لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھتا، کوہنی کو فولڈ کرتا، شاپر سے فروٹ اور کریم نکالی تھی، پھر اسپون اسٹینڈ سے چھری اور ایک باؤل لے کے کرسی پہ بیٹھ کے باؤل میں فروٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے رکھے، انار کے دانے کو نکال کے باؤل میں ڈالو، آخر میں کریم مکس کر کے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کیا۔ ایک باؤل اور گلاس اٹھاتا، لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کے پیچھے لٹکاتا، لائٹ آف کرتا، کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے سوتے ہوئے اٹھا کے کھلانے کا تھا۔ کمرے میں آیا تو اسے کھڑکی کے ساتھ ساتھ رکھے پایا، خود کو مکمل ٹام پہ وہ باہر کی طرف متوجہ تھی، دروازے کی آواز کے ساتھ بھی پیچھے نہیں مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ حسنال لیپ ٹاپ بیگ اتارتا، باؤل سائڈ ٹیبل پہ رکھتا، آہستگی سے چلتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی؟ اس نے بہت ہی پیار سے پوچھا تھا، حالانکہ دل کر رہا تھا کہ اسے اپنے سینے سے لگا کے اپنی ساری بے تابی کا حال اس کے سامنے کھول کے رکھ دے، مگر وہ خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ موڑی اور حالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ نہ ہی کہنا چاہتی تھی، نہ کچھ سننا چاہتی تھی، نہ جینا چاہتی تھی۔ اچھا ادھر آئیے میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا نرمی سے بیڈ پہ لے آیا تھا اور بیڈ پہ بٹھا کے باؤل اٹھایا تھا۔ کھائیں یہ؟ اس نے چمچ بھر کے اس کے منہ کے آگے کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں اور میں نے کھا لیا ہے۔ وہ ہفکی سے منہ پھیر گئی تھی۔ اچھا زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تو کھا لے۔ اس نے پھر چمچ آگے کی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے بھوک نہیں، یہ کہتے اضطرابی کی کیفیت میں منہ موڑ چکی تھی۔ منال میں کیا بکواس کر رہا ہوں، کھاؤ یہ، اتنی بے احتیاطی تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں۔ یہ کہتے غصے سے پھر اس کے سامنے کیا تھا، میری صحت کے لیے یا تمہارے بچے کی صحت کے لیے؟ ایک نظر اس پہ ڈالی جس نے چمچ اس کے آگے کی، وہ چپتی نظروں سے دیکھتی یہ کہتی منہ پھر گئی تھی۔ ہاں تو اپنے بچے کے لیے ہی کر رہا ہوں، زیادہ نخرے مت دکھاؤ مجھے، جب پتہ ہے تو پھر یہ سب کرنے کا فائدہ؟ اب بولنا مت، چپ کر کے کھاؤ، یہ کہتے چمچ اس کے سامنے کی تھی۔ نہیں کھانا مجھے۔ اس کی بات سن کر اس کا وجود پھر سے مردہ ہوا تھا، وہ چمچ کو ہاتھ مار کے گرا چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہوں سمجھ نہیں آتی؟ ایک دفعہ کی بات کو میری اپنے بچے کی وجہ سے تمہیں منہ لگا رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تم سر چڑھ کر بولنے لگ جاؤ۔ تمہاری ماں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ معافی کے قابل ہرگز نہیں تھا، لیکن اس بچے کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ اپنے بچے کی پیدائش کے اگلے دن ہی ڈائیورس پیپر تیار کروا لوں گا۔ میرے صبر کی حد بھی یہی تک ہے۔ وہ نہ انجانی کی کیفیت میں کہتے اس کی ذات پہ کوڑے برسا گیا تھا۔ سچ میں چھوڑ دو گے؟ ڈوبتے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ چہرے کی حالت خطرناک حد تک پیلی پڑ چکی تھی۔ جس ڈر سے راتوں کو سو پاتی تھی، آج وہ ڈر حقیقت میں بن کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ منال اس کی طبیعت کچھ دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔ تھوڑا سا آگے ہوتے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ تم اتنے بے حس ہو جاؤ گے؟ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے چھوڑ دو گے؟ کیا تمہیں مجھ پہ ترس بھی نہیں آئے گا؟ تم یہ باتیں کر کے میری سانسیں چھین رہے ہو، میرا دل چھلنی کر رہے ہو۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کے کالر کو پکڑتی بچوں کے انداز میں کہتی ہچکیوں سے روتے اسے پتھر کا کر گئی تھی۔ پتہ ہے ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ تحلیق کے مراحل سے گزرتی ہے، وہ اپنے اندر ایک نئی جان کو پال رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان کے اندر دوسرے انسان کا جنم لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ان 8 مہینوں میں ایک بھی رات سکون سے سو نہیں پائی، کیونکہ میرے اندر کے ڈر نے مجھے سونے بھی نہیں دیا کہ تم مجھ سے میری اولاد چھین لو گے۔ تمہارا یہ بچہ میری رگ رگ سے خون چوس رہا ہے، میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں۔ میں سوچتی ہوں اس کو پیدا کرنے کے بعد تم اسے مجھ سے چھین لو گے تو میں سکون سے کیسے رہوں گی، میں کیسے جیوں گی؟ میرا یہ ڈر مجھے سونے نہیں دیتا کہ میں اپنی اولاد کے بغیر کیسے رہوں گی۔ تم تو آسانی سے کہہ دیتے ہو مجھے یہ بچہ دے دینا، پھر جہاں مرضی رہ لینا، مگر ایک ماں اپنے بچے کے بغیر کیسے رہ سکتی؟ اس کی ممتا کا سکون نہیں آتا؟ کبھی سوچا تم نے میں اپنے آپ سے اتنی خوفزدہ رہنے لگی ہوں کہ مجھ سے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا؟ اس حالت میں تو شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ بیوی کو شوہر کی توجہ اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن راتوں میں مجھے تمہاری ضرورت تھی ان راتوں میں وحشتوں میں رہی ہوں۔ 8 مہینے سے یہ میری رگ رگ سے جڑا ہے، تم ایک دم سے اسے چھین لو گے تو میں کیا جی پاؤں گی؟ ایک عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اس نے سر پہ کفن باندھ رکھا ہوتا ہے۔ فرض کرو حسنال بہادر تمہارے بچے کو جنم دیتے میرے سرہانے کھڑی بے رحم موت جی جائے اور زندگی ہر
جائے، اور یہ اتنی بے رحمی سے کہہ لی تھی جیسے اسے زندگی جینے سے سرکار نہ ہو۔ اللہ نہ کرے اس کی بات سن کر اس کا دل ڈگمگایا تھا، اس کا لہجہ ڈگمگایا تھا۔ وہ جو اپنے لفظوں کے نوکیلے خنجر سے اسے زخمی کر رہا تھا، اب وہ خنجر اس کے ہاتھ میں تھما۔ اسے لگا کہ وہ خنجر منا لے، بہت بے رحمی سے چلایا تھا۔ وہ بال سر پہ رکھتا کھینچ کر اسے خود میں لگا چکا تھا، کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اسے لگا کہ وہ تو خود اسے علیحدگی کے لیے بدتمیزی کر رہی تھی، اس لیے وہ اسے سے ہٹ کر گیا تھا۔ اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسے خود سے علیحدہ کرتے، اس کے پاؤں سے جھک کر شوز اتارے تو اس کے پاؤں کافی زیادہ سوج گئے تھے۔ حسنان اسے صحیح سے بازو میں بڑھ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بٹھائے کے پیچھے سے باؤل اٹھا کے پھر سے چمچ میں بڑھ کے اس کے سامنے کیا، اور اب کی بار اسے ہاتھ سے منہ کھول کے کھلایا تھا۔ پھر وہ اسے کتنی دیر کھلاتا رہا تھا۔ حسنان کو سمجھ لگ گئی تھی اس نے اپنا غبار نکال لیا تھا، بس اس نے مزید کھانے سے انکار کیا تھا۔ تو اس نے گلاس میں جوس نکال کے اس کے منہ سے لگایا تھا، جو وہ آہستگی سے پینے لگی تھی۔ اس نے پی کے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تو حسنان نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کے خود رکھا تھا۔ اب لیٹ جائیے، یہ نہ ہو پھر مجھے ہی سلانا پڑے، اور میرا سلانا شاید آپ کو پسند آئے۔ اس کے گالوں پہ انگوٹھے کو سہلاتا نرمی سے بولا تھا۔ منال یہ سنتی جلدی سے لیٹی تھی کہ کہیں وہ اسے سلانے ہی نہ لگ پڑے۔ وہ جلدی سے لیٹی تھی۔ حسنان نے اس کے اوپر کمفرٹر جو اس کے اپنے کپڑے نکال کر اٹھاتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ کچھ پل بعد وہ واپس آیا تو وہ سوئی ہوئی تھی، اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی ٹھنڈی پیشانی پہ لب رکھا اور کتنی دیر تک اسے محسوس کرتا رہا۔ میں بھی راتوں کو نہیں باقی میرے بچے کی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہلکا سا منہ اٹھا کے اپنی بے چینیاں اسے سنائی، پھر سے اس کی پیشانی پہ لب رکھے تھے۔ اس کے لفظوں کی وجہ سے دل میں بہت پریشان تھا، مگر یہ الجھن اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا آنسو اس کے ماتھے پہ گرا تو منال نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ حسنان نے حیرت سے دیکھا، مگر وہ سوئی ہوئی تھی۔ ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ وہ کمفرٹر اٹھاتا اس کے پاس لیٹا، اس کی شال کے گرہ کھولی اور اتار کے سر پہ رکھی، مگر جیسے نظر اس کے بالوں پہ پڑی تو وہ بے یقینی کی کیفیت میں دیکھنے لگا تھا۔ جن بورے بالوں سے اسے عشق تھا، کہیں کہیں جگہ سے کٹے ہوئے تھے، آج وہ بورے بال اسے رولا گئے تھے۔ وہ لڑکی کتنی صابر تھی اسے نہیں پتا تھا، اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خوش تھی، مگر اس نے تصویر کا ایک روح دیکھا تھا اور دوسرا روح ابھی نہیں دیکھا، جو کہ بہت اذیت ناک تھا۔ اس کے بال پر رب رکھتے خود کو صبر کی حدود میں کھڑا پایا تھا، مگر ایک باغی آنسو نکلتا اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ منال کی آنکھ سر کے باری پان پہ کھلی تو اس کے سر کو اپنے سر کے ساتھ جڑے دیکھا تو آنکھوں کی پتلی پھیلی دیکھی تھی، یعنی میں اس کی ماں کا راز جان جائے گا۔ کس نے کیا ہے صاحب، مجھے سچ سچ بتانا۔ منال اس کی آنکھ کو کھلی دیکھی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس نے بہت اذیت سے پوچھا تھا کہ کسی نے نہیں؟ حسنان نے اس کے سر کو سہلاتا نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ اس کے سر پہ انگلیاں پھیرتا اس کے بورے بالوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسائے رکھا تھا۔ حسنان امی اور ٹوٹی پھوٹی لہجے میں بولی تاکہ اسے بتا سکے اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹاتی پیچھے ہوتی ہلکی سی اٹھی، لیکن اس کی مضبوط حصار سے وہ مکمل اٹھ کر نہیں بیٹھ سکی۔ خالہ نے یہ سب کیا، یہ خالہ نے آپ کو اتنی تکلیف دی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرے تھوڑے سے غصے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی، کچھ تو بتا کے جاتی۔ ناراضگی غصہ کوئی تو رد عمل دکھا دیتی۔ خالہ نے آپ کو کہا اور آپ ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر وہ تو مزے کر رہی ہیں، انہوں نے ہم سب کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، انہیں بھی تو سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا کی مستحق ہیں۔ منال اور میں انہیں اس طرح آزاد نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے ان تک لے کے جاؤ گی، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا باہر۔ ان سے رابطہ کرنا اب میں تم پر چھوڑتا ہوں، تم مجھے گائیڈ کرو گی، نہیں تو میں قانون کے ذریعے ان تک پہنچ جاؤں گا، وہ بھی اپنے حصے کی سزا کاٹے گی، تب انہیں کسی کی تکلیف کا پتہ چلے گا۔ اس طرح تو وہ اور بھی کتنی زندگی کو خراب کریں گی۔ تو میرا ساتھ دو گی نہ؟ وہ پیچھے ہوتا اٹھ بیٹھا، لیکن جھک کر اپنا حصار قائم رکھا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں گرا، اس کے دل سے انجان کہہ رہا تھا، جس کا دل ماں کے ذکر اور پھر اس سے ان کے برے کو تک سن کر خون کے آنسو رویا تھا۔ 3 مہی سے آنسو باغی ہو گئے تو وہ دل ہی دل میں یہ غم رکھ کے گھٹ رہی تھی۔ حسنان امی امی یہ کہتے تھوڑی سی اٹھی، اس نے ہچکی لی اور شدت سے اس کے سینے سے لگتے، اتنے عرصے بعد اس کے دل سے لگتے وہ اس کے دل کو بڑی شدت سے دڑکا گئے تھے۔ منال کا حصار اس کے گرد بہت سا تھا، جیسے وہ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ وہ اس کی گردن میں سردی ماں کی موت کا غبار نکال رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ اس کے گلے سے لگی روتی جیسے ماں کی موت آج ہوئی ہو،
حسنان اس کے حج کو لے کھاتے وجود کو سمیٹا ہے، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھی کر رہی تھی اور وہ سنبھالتے سنبھالتے نہ تھک رہا تھا۔ اس نے اسے علیحدگی سے آہستہ کیا تھا، جو اسے اپنے اوپر گزری داستان سنا رہی تھی اور کیسے اس کی ماں بیمار ہی، ان کی کنڈیشن کیسے رہی، اور وہ ساکت سا سنتا اسے تھپکتا رہا تھا۔ پتہ ہے جس دن روشنال کو گولی لگی اس دن میں تمہاری باتوں کی وجہ سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ تمہاری انا نے مجھے اندر تک مار ڈالا۔ تم نے دماغ سے نہیں ناک سے فیصلہ کیا۔ اپنی ناک عزیز ہو گئی تھی۔ میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر نہ گرا کھینچی تھی، نہ پھندا نکالا جس سے میری سانسیں چلنا بھی محال ہو گئی، اور انہوں نے روکنا بھی گناہ سمجھ لیا تھا۔ گرا کھینچ جاتے کم از کم مجھے منہ تو آ جاتی، اور میں نے اپنے گناہ کا بہت بڑا کفارہ ادا کر لیا ہے۔ حسنان وہ بہت دکھ سے درد بتا رہی تھی۔ مجھے حیرت اور اطمینان کہ تم نے ان کے لیے خود کو فنا کر دیا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، تمہاری زندگی کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ٹھیک ہو کے تمہارے ساتھ پاگلوں والا سلوک کرتی رہی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ پاگل ہو کر انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک، مگر پھر بھی تم پاگل جو ان کے لیے اتنی ہوار ہوتی رہی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں رکھتا، اس کی سوجی آنکھوں پہ لب رکھتا پیچھے ہوتا، اس سے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ایک اسلامک بک میں پڑھا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ملاقات کا ذکر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر اللہ سے ملاقات کرنے جاتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے عرض کی کہ اے دو جہانوں کے رب، کہ تجھے مجھ سے بھی زیادہ کوئی پیارا ہے؟ تیرا میرے علاوہ بھی کوئی دوست ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ کے فلاں بستی میں چلے جا، وہ چھوٹی سی بستی ہے، اس بستی کے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا لینا، اس گھر میں ایک شخص ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، وہ میرا محبوب ترین شخص ہے، میں اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ غیبی آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی کی طرف نکل گئے تھے۔ وہ اس بستی کے قریب تھکے تھکے سے پہنچے اور لوگوں سے پوچھتے اس شخص کے گھر میں پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دو سور بندھے ہوئے تھے، ایک شخص جوڑے کو چارہ ڈال رہا تھا، اور وہ اس جوڑے کو چارہ ڈال رہا تھا اور پیار سے کبھی ایک کو تھپکی دیتا، کبھی دوسرے کو سر کو سہلا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر کھڑے دروازے سے یہ معجزہ دیکھا حیران پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ جس چیز کا نام تک لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، اس شخص نے گھر میں پال رکھے ہیں، اور یہ شخص اللہ کو پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دروازے کو دستک دی اور وہ شخص ان تک آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں ان سے سلام و جواب کرنے لگ پڑے تھے، تو اس شخص کا جواب سن کر وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ اس شخص کا جواب یہ تھا کہ یہ سور میرے باپ ہیں، سخت گناہ کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب نازل ہوا ہے، اور عذاب الہی کی وجہ سے ناپاک جانور بن گئے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے تو ماں باپ ہیں، ان کو بھوکا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تو پیدا کیا ہے، پالا ہے، اگر یہ گناہ گار تھے تو ان کے گناہوں کا حساب تو اللہ لے گا۔ میں کون ہوتا ہوں ان سے حساب کرنے والا، ان سے رزق چھیننے والا، ان کو بھوکا مارنے والا؟ اور اولاد کے بھی تو فرائض ہوتے ہیں، میں تو اولاد ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں۔ اس شخص کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ انہوں نے اس شخص سے معافی مانگی اور نادم ہوتے اس بستی سے نکل گئے تھے۔ واپسی پہ وہ اپنے رب سے بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے جو اللہ کے بارے میں اندازے لگائے ان پہ شرمندہ تھے۔ اللہ تو دلوں کے حال جان لیتا ہے۔ وہ اللہ کی مصلحت نہیں جان سکتے، کیونکہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ انسان بے شک جتنا بھی عقل مند ہو، اللہ کی مصلحت نہیں سمجھ سکتا۔ وہ شرمندہ ہوا تھا جب وہ شخص اللہ کا محبوب تھا، تو میں نہیں ہو سکتی؟ اور حسنال کیا پتہ اللہ مجھے ماں کی خدمت کی بدولت بخش دے۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں اچھی انسان بھی نہیں بن پائی، مگر اب مطمئن ہوں کہ چلو اب سب کا حساب مجھ سے برابر ہو گیا ہے۔ اپنے کامتے ہاتھوں سے اس کے بیڑ پر رکھتی اپنا درد سنا رہی تھی۔ پتہ ہے آپ کی سچائی جاننے کے بعد میں نے آپ کو بہت برا سمجھا، دل کیا آپ کو طلاق دے دوں یا پھر آپ کو مار دوں یا خود کو ختم کر لو۔ جس طرح آپ کی سچائی جانے کہ آپ نے اشنال کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس دن آپ کا چہرہ بہت برا لگا۔ اس رات میں بہت اذیت میں مجھے پتہ چلا کہ آپ بہت بری ہیں۔ پھر آپ کے کردار پہ کیچڑ اچھال کے پرسکون تھا۔ آپ سے محبت شادی کے بعد ہوئی، اس سے شاید محبت کو ہو یا ایمانداری، لیکن بھی آپ کا مسکرانا شرمانا بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن بھائی کی طبیعت جس دن خراب تھی اس دن میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ تھا آپ کی کوئی غلطی نہیں، پھر بھی غصے میں باتیں سنا دی آپ کو، مگر پھر آپ کا بولتا چلا بھی اچھا نہیں لگا۔ میں تسلی دینا چاہتا تھا، دل بہت چاہا کہ آپ کو سینے سے لگا کے آپ کے ماتھے کو اپنے لبوں سے معطر کر کے ساری بے رونقی ختم کر کے جاؤں، مگر ہائے اللہ، یہ انا
اس نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو چوم لیا۔ آپ نے صحیح کہا کہ واقعی میں نے اس انا میں نہ صرف آپ کی بلکہ اپنی چلتی سانسیں بھی باندھ لی۔ یہ انا بہت ظالم چیز ہے، یہ تباہ نہیں کرتی بلکہ بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ اناؤں کے برچم بلند ہو جائے تو سر جھک جاتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، آپ ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، لیکن آپ نے اس سفر میں اپنے رب کو پا لیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پتہ ہے جب لوہا شیشے کو توڑتا ہے تو اسے دوبارہ ایک کارآمد اشیاء میں ڈالتا ہے، اسے نیا اور خوبصورت نقش و نگار دیتا ہے۔ شیشے کا وہ ٹوٹنے کا مرحلہ بہت عجیب ہوتا ہے، لیکن جب وہ خوبصورت بنتا ہے تو پھر لوگ ستائش سے دیکھتے ہیں کہ بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے۔ اس شیشے پہ جو ضربیں لگتی ہیں، یہ وہ شیشہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے دوبارہ بنایا گیا ہے۔ وہ بندے کو پیدا تو ایک بار ہی کرتا ہے، لیکن وہ انسان کو بناتا بار بار ہے۔ موبائل میں اگر وائرس آ جائے نا تو ہم ری سیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا موبائل ٹھیک رہے۔ اس طرح جب الگ بندے کے دل میں وائرس آ جائے نا تو وہ رب غم سے جوڑ کے اس بندے کو ری سیٹ کرتا ہے۔ میرے عمل سے، لوگوں کے عمل سے تم نئی اور ٹوٹ کر بنی ہو۔ منال، جتنا وقت نے تمہیں توڑا ہے اتنا ہی تمہارے رب نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے۔ تمہارا یہ ٹوٹنے کا مرحلہ جتنا تکلیف دہ تھا، لیکن اس سے اس بنانے والے نے جو تخلیق پہلے ہی بہت خوبصورت بنائی ہے، لیکن اس عظیم رب نے پھر تمہیں سمجھنے کی آنکھ عطا کی جو ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ تمہارے رب نے تمہیں سب کے نظر میں معتبر کیا ہے۔ تم میری نظروں میں سربلند ہو گئے ہو۔ بوڑھے والے والی بلی، اسے آپ اور تم سے نوازا آسمان پہ بٹھا گیا تھا۔ پتہ ہے تم میری زندگی کا وہ حسین خواب ہے جسے میں بار بار دیکھنا پسند کروں گا۔ جو ایک دفعہ آیا تو میں آنکھیں کھولنا نہیں چاہوں گا۔ تم بلندیوں کو چور ہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے جھکا وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا، اس کی ساکت دھڑکنوں میں تلال مچا گیا تھا۔ آج پورے 7 ماہ بعد اس کا یہ لمس اس کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ حسنال، اس نے پکارا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ اپنی دھڑکنوں پہ اس شخص کا پاکیزہ لمس محسوس کر کے بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، وہ پیچھے ہٹ نہیں رہا تو اس کا چہرہ بلش کرنے لگ پڑا تھا۔ حسنال نے پیچھے ہو کر اس کے چہرے کی لالی دیکھی تو ایک طلسم زدہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ ہائے ہائے، بلش کر رہی ہیں آپ؟ حسنال بہت نے اس کے گال کے ساتھ اپنا گال رب کیے تھے تو وہ اپنے گال سے اس کے گال ہٹاتی اس کی ہلکی بڑی داڑھی پر لب رکھ گئی تھی اور کتنی دیر اسے محسوس کرتی رہی تھی۔ اس شخص کی گفتگو، اس کے سمجھانے کا انداز تو جیسے اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ میں نے تہجد آپ کے ساتھ ادا کرنی ہے اس لیے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، لیکن ابھی تو 12 بجے ہیں۔ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ پھنساتا ہوا وہ بولا تھا، حسنال، مجھے اس کو خاموش سا بیٹھا محسوس کرتا، اس کی ہلکی سی آواز سنی تھی، جی صدقے۔ وہ فرد سے بولا تھا، آج اگر میں تمہارے ساتھ نہ آتی، مطلب میں تمہیں چھوڑ کے پھر سے بہتی اماں کے ساتھ چلی جاتی، پھر تم کیا کرتے؟ منال نے اس کے کندھے پہ ناک رگڑتے معصومیت سے لہجے میں پوچھا، جو اب فون پہ کوئی کسی دوست کو ٹائپنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے معصوم سا سوال سن کر مسکرایا تھا، تو میں شکرانے کے نفل ادا کر کے دوسری شادی کر لیتا، اور میں نے کیا کرنا تھا؟ وہ مصنوعی غم سے اس کے ویران چہرے پر مسکراہٹ لانے کی خاطر بولا، جب منال کے نازک ہاتھوں کا مکہ اس کے گردن پہ بڑا سخت لگا تھا۔ مکے کے ساتھ ہی منال کی ہلکی مدم سی ہنسی بھی آئی تھی۔ میں نے تمہاری ٹانگیں توڑوں گی اگر دوسری شادی کا سوچا بھی تو۔ اپنی جان سی کی رانی کو اتنے اچھے موڈ میں آتا دیکھا اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ آخرکار اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کامیاب ہو گیا تھا۔ منال پرسکون ہو کر ایزی ہو کر لیٹی، اس نے حسنال کے گرد بازو باندھے اور تقریباً لیٹتی اس کے سینے پر رکھ کے مانو بھاتی اماں کے متعلق سنانے لگی تھی۔ وہ مانو کا بتاتی رہی اور وہ مسکراتی رہی۔ آخر حسنال کے قربے میں اس سے باتیں کرتے کرتے وہ سو گئی تھی۔ حسنال نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ آج اس نے ساری رات اسے دیکھ کر گزارنی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ منال بہت کچھ سہ آئی ہے، اس کی چھوٹی اس پہ گرا گزری تھی، لیکن وہ منال تو جیسے مر گئی تھی۔ یہ منال بہت اچھی تھی، ایک ٹھوکر اس کی چال سیدھی ہو گئی تھی۔ حسنال اس کو دیکھ اپنے آنے والے کل کو سوچنے لگا، مگر کل بھی کبھی آئی، کل دکھتا کون ہے؟